السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 40 سے 44 کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان آیات کی مختلف تفاسیر پر مبنی ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ ان آیات میں اصل پیغام کیا ہے، کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ آیات دیکھیں ایک خاص تاریخی اور مذہبی پس منظر رکھتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں، وہ نعمتیں جو ان پر کی گئیں اور وہ عہد و پیمان جو ان سے لیا گیا۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گی کہ ان ہدایات کو اور ان کی اہمیت کو سمجھیں، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آیت 40 سے شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہ تو بہت ہی براہ راست خطاب ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ صرف نعمتوں کو یاد کرنے پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب صرف ایک لسٹ یاد کر لیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں تفاسیر میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یہاں یاد کرنا صرف آپ کہیں ذہن میں لانا نہیں، بلکہ یہ ایک فعال عمل ہے، ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شکر گزاری پیدا ہو اور پھر مستقبل میں عمل کے لیے تحریک ملے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری مہربانیوں کو سوچو، یاد کرو تاکہ تم میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی بنیاد فراہم کی جا رہی ہے آگے جو حکم آ رہا ہے اس کے لیے۔ اچھا، یعنی یہ یاد دہانی ایک بنیاد بن رہی ہے اگلے حصے کے لیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، مطلب اور میرا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ یہ عہد کیا تھا، اور یہ جو دو طرفہ معاملہ لگ رہا ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ وہ پیمان تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، بنیادی طور پر توحید پر قائم رہنا، اللہ کے احکامات ماننا اور آنے والے نبیوں پر ایمان لانا، بشمول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بدلے میں اللہ کا وعدہ تھا دنیاوی فلاح کا اور آخرت میں کامیابی کا۔ تو یہ ایک آپ سمجھے سنجیدہ معاہدہ تھا، سولم کووننٹ۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، یہ اس عہد کی بنیاد واضح کر رہا ہے کہ تمام اعمال کا مرکز، ان کا محور صرف اللہ کا خوف ہو، اس کی رضا ہو، کسی اور کا ڈر یا لالچ نہیں۔ خالص توحید کا مطالبہ۔ بالکل، خالص توحید۔ تو گویا نعمت کی یاد دہانی، پھر عہد پورا کرنے کا حکم، اور ان سب کی بنیاد صرف اللہ کا خوف۔ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات کا آغاز لگ رہا ہے۔ اب آیت 41 کو دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہاں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اسے تورات کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا کہا گیا ہے۔ اس تصدیق سے کیا مراد ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو قرآن اور پچھلی آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ مصدق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان بنیادی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو اصل تورات اور انجیل میں نازل ہوئی تھیں، خاص طور پر توحید، رسالت، آخرت کے عقائد۔ قرآن ان کتابوں کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ان میں وقت کے ساتھ جو انسانی ملاوٹ یا تحریفات ہو گئی تھیں ان کو دور کر کے اصل تعلیمات کو بحال کر رہا ہے اور مکمل کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو ایک طرح سے اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی بالکل نئی یا اجنبی بات نہیں ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اچھا، اور پھر فوراً ہی ایک تنبیہ بھی ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ سب سے پہلے انکار کرنے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اسے روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک گہرا نفسیاتی اور تاریخی پہلو ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا پہلے سے، وہ نبوت کی نشانیوں سے واقف تھے، تو ان سے توقع زیادہ تھی کہ وہ حق کو پہچاننے میں پہل کریں گے۔ لہٰذا ان کا انکار کرنا، اور خاص طور پر سب سے پہلے انکار کرنا، یہ زیادہ سنگین سمجھا گیا، کیونکہ یہ علم ہوتے ہوئے انکار تھا اور اس سے دوسروں کے لیے بھی انکار کا راستہ کھل سکتا تھا۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اسی آیت میں آگے فرمایا گیا
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ تفاسیر میں یہ تھوڑی قیمت یا ثمنً قلیل، اسے کیا مراد لی جاتی ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کی بات ہے؟ بہت وسیع ہے۔ اس میں مالی فائدہ تو ہے ہی، لیکن عہدہ، مرتبہ، دنیاوی شان و شوکت، یہاں تک کہ قومی یا نسلی تعصب کی وجہ سے سچی بات کو چھپانا یا اس میں رد و بدل کر دینا، یہ سب شامل ہے۔ گویا اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فائدہ، وہ تھوڑی قیمت ہی ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے دین کے معاملے میں سودے بازی نہ کی جائے۔ اور پھر دیکھیں آیت کے آخر میں دوبارہ تاکید ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی تمام معاملات میں، خاص طور پر دین کے علم اور اس کی تبلیغ میں، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، وہی معیار ہونا چاہیے۔ یہ تو واقعی بہت جامع تنبیہ ہے۔ اچھا، اگلی آیت نمبر 42 میں حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ حق کو باطل سے ملانا اور حق کو چھپانا، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور تفاسیر اس کی کیا مثالیں دیتی ہیں؟ حق کو باطل سے ملانا، تلبس الحق بالباطل کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو ایسے مکس کر دینا، گڑمڑ کر دینا کہ عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ اپنی مرضی کی بات کو، اپنی خواہش کو اللہ کا حکم بنا کر پیش کرنا، یا اللہ کے حکم میں اپنی طرف سے چیزیں ملا دینا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ جبکہ حق کو چھپانا، تکتم الحق، وہ سیدھا سیدھا سچائی کو ظاہر ہی نہ کرنا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تفاسیر میں اس کی عام مثال یہی دی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض علماء جو تھے، وہ تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی صفات کے بارے میں جو واضح پیش گوئیاں تھیں، انہیں یا تو چھپاتے تھے یا پھر ان کی ایسی تعویلیں کرتے تھے، ایسی تشریح کرتے تھے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو یہ دونوں ہی کام، حق کو بگاڑنا یا اسے چھپانا، یہ علم کے ساتھ بہت سنگین خیانت سمجھے گئے ہیں۔ یعنی علم ہونا ذمہ داری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک، اب آیت 43 پر آتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز و زکوٰۃ تو خیر اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، لیکن یہ آخری حصہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس پہ اتنا خاص زور کیوں ہے؟ کیا یہ صرف باجماعت نماز کی تاکید ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ حکم دیکھیں باجماعت نماز کی اہمیت کو تو بالکل اجاگر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مفسرین اس کا ایک وسیع تر مفہوم بھی بیان کرتی ہیں۔ اس وقت کے پس منظر میں رکوع کرنے والے الراکعین سے مراد بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ لہٰذا یہ حکم بنی اسرائیل کو ایک طرح سے دعوت دے رہا تھا کہ وہ اپنی الگ مذہبی شناخت پر اصرار نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کے طریقے پر عبادت کریں اور اس نئی امت کا حصہ بنیں۔ تو یہ صرف انفرادی عبادت کا نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح جڑ جانے، انضمام کا مطالبہ تھا۔ اچھا، تو یہ صرف نماز کا حکم نہیں، بلکہ ایک طرح سے پوری کمیونٹی میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں آیت 44 پر، جو مجھے ہمیشہ بہت آپ کہہ لیں جھنجھوڑ دینے والی لگتی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سوالیہ انداز اتنا سخت کیوں ہے؟ کیا چیز اس عمل کو اتنا سنگین بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے عقلی قرار دے رہے ہیں؟ جی، یہ انداز واقعی بہت سخت ہے، جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس عمل کی سنگینی، جیسا کہ مفسرین واضح کرتی ہیں، وہ دو باتوں سے سامنے آتی ہے۔ پہلی بات، کتاب پڑھنا، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ علم ہونے کے باوجود خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرتے پھرنا یہ اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ ہے۔
علم جو ہے نا وہ ذمہ داری کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری بات وہ اختتامی سوال افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اشارہ کرتا ہے کہ علم اور عمل میں مطابقت نہ ہونا، خاص طور پر جب انسان دوسروں کو ہدایت دے رہا ہو، یہ بنیادی طور پر عقل اور سمجھ کے ہی خلاف ہے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رویہ تو سراسر غیر منطقی ہے، بے عقلی پر مبنی ہے۔ تو یہ صرف منافقت نہیں بلکہ ایک طرح سے علم کی اور عقل کی ناقدری ہے۔ کیا یہ صرف اسی زمانے کے علماء کے لیے تھا یا اس کا اطلاق آج بھی ہم سب پر ہوتا ہے؟ اگرچہ فوری مخاطب بنی اسرائیل کے علماء تھے، لیکن یہ اصول بالکل آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ ہر وہ شخص جو علم رکھتا ہے، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی، اور دوسروں کو اچھی بات بتاتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ پہلے خود اس پر عمل کہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم و تربیت یا رہنمائی کے منصب پر ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم اصول ہے۔ تفاسیر اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ آیت قیامت تک آنے والے تمام اہل علم اور رہنماؤں کے لیے کائنہ ہے۔ قول و فعل کا تضاد یہ نہ صرف انسان کی اپنی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی بات سے اثر بھی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ تو اگر ہم ان 5 آیات یعنی 40 سے 44 تک ان سے جو اہم نکات نکلے ہیں تفاسیر کی روشنی میں ان کا ایک خلاصہ کریں تو وہ کچھ یوں ہوں گے۔ پہلا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا مگر فعال طور پر تاکہ شکر اور اطاعت پیدا ہو۔ جی۔ دوسرا، اللہ سے کیا گیا جو بندگی کا عہد ہے اسے پوری سنجیدگی سے نبھانا اور اس کی بنیاد صرف اللہ کا خوف یعنی تقوی ہو۔ بالکل۔ تیسرا، قرآن پر ایمان لانا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی تکمیل بھی۔ صحیح۔ چوتھا، دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنا یا انہیں چھپانا، اس سے مکمل طور پر بچنا۔ پانچواں، حق اور باطل کو ملانا نہیں اور جان بوجھ کر سچائی کو چھپانا نہیں ہے۔ جی۔ چھٹا، نماز اور زکوٰۃ جیسی بنیادی عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ لازمی۔ ساتواں، امت مسلمہ کے ساتھ مکمل وابستگی اختیار کرنی ہے، الگ تھلگ نہیں رہنا۔ جی، اجتماعی پہلو۔ اور آٹھواں جو بہت اہم نکتہ ہے، قول و فعل کے تضاد سے بچنا ہے، دوسروں کو نصیحت سے پہلے خود عمل کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے بے عقلی ہے۔ بالکل صحیح، بہترین خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ نکات واقعی ان آیات کے مرکزی پیغام کو سامنے لاتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے کلام کے ساتھ تعلق، معاشرے کے ساتھ تعلق اور پھر اپنی ذات کے ساتھ تعلق، ان سب پہلوؤں پر رہنمائی موجود ہے۔ اور یہ پیغام، جیسا آپ نے کہا، صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے اس میں غور و فکر کا بہت سامان ہے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ کی آیات 40 سے 44 کا ایک گہرائی میں جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے بھی ایسے آفاقی اصول بیان فرما دیے جو آج بھی ہماری زندگیوں سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ آیت 44 کا وہ سوال، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہمیں علم اور عمل کے تعلق پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں معلومات تک رسائی کتنی آسان ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت علم ہے ہمارے پاس، لیکن یہ جاننا، یہ علم ہمارے عمل میں کتنا جھلکتا ہے؟ کیا ہمارا علم ہمیں واقعی عقل مند بنا رہا ہے اس معنی میں جو قرآن یہاں استعمال کر رہا ہے، یعنی علم کو عمل میں ڈھالنے والا؟ خاص طور پر جب ہم دوسروں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوں، استاد ہوں، والدین ہوں، لیڈر ہوں۔ یہ سوال صرف